ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو، بھلا وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت سارے کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر تم پر حملہ آور ہونے لگے تھے، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ جنود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ سارے کے سارے لشکر ارد گرد کے قبائل کو مشرکین مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا تھا، ابھی مسلمان نہیں تھے، سارے قبائل کو انہوں نے اکٹھا کر لیا کہ آؤ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بدر ہو چکا تھا اور ان کو شکست ہوئی تھی، بڑا غصہ تھا ان کو، تو کہتے ہیں کہ آؤ سب اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، ورنہ ان کی دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے۔ جب سارے کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ آج ہمارے مقابلے میں کافروں نے اکٹھ کر لیا ہے، اور دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، کافر زیادہ ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں، یہ قانون ہے۔ یوں کبھی نہیں ہوگا کہ مسلمان زیادہ اور کافر کم ہو، اگر اس طرح ہو نا تو پھر سمجھ لینا کہ یہ مسلمان جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ مسلمان ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور کافر زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ سارے کے سارے تمہارے خلاف ہو کر اکٹھے آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا۔ کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو مدینہ کے اندر سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ ان کا جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تھے تو ان کا معاہدہ ہو گیا تھا مدینہ والوں کے ساتھ، جو یہودی تھے نا ادھر، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ جب باہر سے کوئی حملہ ہم پر کرے گا تو تم ہماری مدد کرنا، ویسے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جس کو اتحاد کہہ لیں اور معاہدہ جس کو کہتے ہیں، معاہدہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر لیا، مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، کافر سارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ میرا بندہ کتنی جماعتیں ایسی ہیں، کتنے لشکر ایسے ہیں جو تھوڑے ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود کافروں پر غلبہ پا لیتے ہیں، کافروں پر حاوی آ جاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آج مسلمان زیادہ ہیں، مسلمانوں کی فوج بھی بڑی طاقتور ہے، لیکن آج مسلمان مغلوب ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ہماری معیشت بھی ڈوب رہی ہے، اور معیشت کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی ڈوب رہا ہے۔ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اپنی اپنی رائے دی صحابہ اکرام نے، لیکن صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس سے آئے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے اندر ایمان قبول کیا۔ جب ان سے مشورہ لیا گیا تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر
اس طرح کرتے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد ایک بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، بڑی سی خندق کھود دیتے ہیں. جب وہ لوگ آئیں گے تو دور دور سے ہم پر تیر ہی صرف چلائیں گے. اگر خندق کو عبور کر کے ہم تک پہنچیں گے تو ہم اوپر سے تیر مار کر ان کو ہلاک کر دیں گے. صحابہ اکرام میں جب یہ مشورہ سنا، چونکہ یہ خندق کھودنا یہ عربیوں کا طریقہ نہیں تھا، عرب کو ان کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ فارس سے آئے تھے تو ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس طرح بھی جنگ کی جا سکتی ہے. یہ مشورہ ان کا صحابہ اکرام کو بھی اور اللہ کے پیغمبر کو بھی بڑا پسند آیا. 10 صحابہ اکرام بٹ گئے ٹولیوں کے اندر. ان کے حصے کے اندر جتنی زمین کا ٹکڑا آیا وہ کھودتے چلے گئے. یہی وہ موقع ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ان کافروں کو اللہ ہلاک کر دے، انہوں نے ہماری نماز کو ہم سے چھین لیا ہے. ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکے، یہ ادھر مصروف ہیں ہم. اور فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے نماز پڑھ تو لی ہے لیکن آخری وقت کے اندر پڑھی ہے، عصر کے آخری وقت کے اندر فاروق اعظم نے جا کر نماز پڑھی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاروق اعظم تو نے تو پڑھ لی ہے، میری تو نماز بھی قضا ہو گئی ہے. کیا نماز قضا ہو گئی ہے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی کہ ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ ان کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ادھر اللہ کے پیغمبر کی یہ بھی نماز قضا ہوئی، اور ایک اور واقعہ حدیث میں ملتا ہے لیلۃ التاریس والا واقعہ، اس کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کی نماز قضا ہو گئی. اور جس کی نمازیں قضا ہو جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ بیڑے پار کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر ان کافروں کو اللہ ہلاک کر دے، انہوں نے ہماری نمازوں کا وقت ہم سے چھین لیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھدوا رہے ہیں اپنی نگرانی کے اندر، اور اپنے حصے میں بھی لی ہوئی ہے کہ میں بھی اپنے حصے کی خندق کھودوں گا. صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کہتے اللہ کے پیغمبر آج میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے یارا تجھے کیا بتاؤں، تو نے ایک پتھر باندھا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے پیٹ کا کپڑا ہٹایا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، 2 پتھر باندھے. لوگوں نے ایک باندھا، ہمارے پیغمبر نے 2 باندھے. یوں نہیں کہا کہ لوگوں تم تو نماز پڑھو میں خود سو جاتا ہوں، پہلے کام کر کے دکھایا پھر اس کام کا حکم دیا. جو کام بھی کہا پہلے وہ خود کر کے دکھایا. یہ شان ہوتی ہے نبوت کی. یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میرے گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا موجود ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، میں نے اس کو ذبح کیا ہے. آپ کے جو چنیدہ صحابہ اکرام ہیں ان کو لے آئیں اور کھانا تناول فرما لیں. آپ نے فرمایا میرے یارا اپنی روٹی کو تیار کر، آٹا گوندھ لیکن روٹیاں نہیں پکانی، سالن کو تیار کر لیکن سالن کے اوپر سے ڈھکن نہیں ہٹانا، میں آؤں گا اور آ کر سارا کام کروں گا. سالن بھی پک گیا، روٹیاں بھی تیار کرنے کا موقع آ گیا. اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، لعاب دہن نکالا، سالن کے اندر ڈالا، آٹے کے اندر ڈالا. وہ صحابی کہتا ہے ہم نے تو تھوڑے سے لوگوں کا کھانا تیار کیا تھا، لیکن جو کھانا ہم نے تھوڑے سے لوگوں کا تیار کیا تھا ہم سب نے مل کر کھایا، پھر بھی کھانا ابھی تک پھر بھی موجود تھا، پھر بھی کھانا موجود تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو
نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس دن دیکھ لیا کہ مسلمان کبھی بھوکے نہیں مر سکتے، بھوکے نہیں مریں گے کبھی، مسلمان کو اللہ کھلاتا ہے اپنے رزق سے۔ اور اقبال کہتا ہے تم لوگ کھانے کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ رب العالمین نے خود کھانے کا بندوبست کر دیا ہے اس آیت کے اندر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ فرماتے ہیں کھانے کے پیچھے مت بھاگو، کھانا دینے والا میں ہوں۔ صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، وہ گڑھا کھود رہے ہیں کہ ایک جگہ پر ایسا گڑھا آ گیا کہ وہاں پر ایک بڑی چٹان آ گئی اور وہاں سے کھودا نہیں جا رہا۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ خندق تو ابھی تک ہم نے بہت ساری کھودنی ہے، لیکن یہ تو پتھر آ گیا ہے، ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر بڑی سی چٹان آ گئی ہے، ہم تو آگے کھود بھی نہیں سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گدال پکڑی اور ایک ضرب لگائی، ضرب لگاتے ہی چنگاریاں نکلیں، چٹان ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں کہ میری امت ان محلات کو فتح کرے گی۔ دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے روم کے محلات بھی دکھائے گئے ہیں، میری امت روم کو بھی فتح کرے گی۔ تیسری ضرب لگائی، فرمایا مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے ہیں، میری امت ایران کے محلات کو بھی فتح کرے گی۔ جب تین باتیں کہیں، میری امت روم کو بھی فتح کرے گی، میری امت ایران کو بھی فتح کرے گی، میری امت فارس کو بھی فتح کرے گی۔ جب منافقین نے یہ بات سنی نا کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں روم کو بھی فتح کریں گے، ایران کو بھی فتح کریں گے، فارس کو بھی فتح کریں گے، منافق نے نعرہ لگایا اور کہتا ہے باتیں کرتے ہیں روم، فارس اور ایران کو فتح کرنے کی، اپنی حالت تو دیکھو کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حالت دیکھو اپنی، باتیں کرتے ہو دنیا فتح کرنے کی، لیکن قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت اس نعرے سے پریشان ہو گئے، اس تانے سے پریشان ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری زمین میری ہے، میں اس زمین کا جس کو چاہوں وارث بنا دوں۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرا پیغمبر تیری امت دیکھے گی، میں تیری امت کو عزت عطا فرماؤں گا اور ان منافقوں کو ذلیل کر دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، فارس فتح ہوا، دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ خندق کھود رہے ہیں، خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، سارے کے سارے لشکر سامنے آ گئے، آگے آ کر دیکھا کہ یہاں پر تو خندق کھودی جا چکی ہے، اب دور دور سے تیر چلا رہے ہیں، کوئی تیر آ کر خندق میں گرتا ہے، کوئی آ کر ادھر آتا ہے، لیکن لگتا کسی کو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ادھر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں ان کا، وہ غصہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا، بہت زیادہ تعداد تھی اس کے اندر کافروں کی، بہت زیادہ تعداد تھی، کیونکہ سارے قبائل کو انہوں نے جمع کر لیا تھا۔ ایک آدمی عمر ابن عبد ود یا عمر ابن عبد ود، عبد ود وہ 5 بزرگوں کے نام آتے ہیں نا سورۃ نوح کے اندر، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پہلا ہے ود، اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا، اس کے باپ نے عبد ود، ود کا بندہ۔ عمر ابن عبد ود گھوڑا دوڑایا، خندق کو پار کیا، خندق کو عبور کر کے اس طرف آ گیا اور دھاڑ رہا ہے
اور کہتا ہے حل من مبارز، بھلا کون ہے میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ اوے مسلمانوں، تم تو کہتی ہو کہ جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر قتل ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ تم میں سے کس بندے کو شوق ہے جنت میں جانے کا؟ میں جنت میں بھیجنے کے لیے آ گیا ہوں۔ مسلمانوں کی صفوں کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ہے عمر ابن ود۔ کیا عام بندہ نہیں ہے، اس نے کہتے ہیں 100 جنگیں لڑی ہوئی تھی اور کسی جنگ کے اندر شکست نہیں ہوئی اس کو۔ علی بیٹھ جا، عمر ہے عمر، یہ انداز تھا اللہ کے پیغمبر کا، کیا عمر ہے عمر، بیٹھ جا نیچے۔ دوسری مرتبہ پھر وہ اعلان کرتا ہے حل من مبارز، کون ہے میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی بیٹھ جا، عمر ہے یہ عمر۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے نعرہ لگایا اور کہتا ہے حل من مبارز، کون ہے میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی بیٹھ جا، اس کو عمر کہتے ہیں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اگر اس کو عمر کہتے ہیں تو مجھے بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں۔ نکل گئے اس کے سامنے، اس نے کہا کون ہو؟ کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں سنا ہے تیرے بارے میں کہ تو میدان جنگ کے اندر بھی 2-3 مطالبے مانتا ہے اگلے بندے کے، میں تیرے سامنے 3 مطالبے رکھتا ہوں، میری بات کو مان لے۔ اتنا بہادر تھا کہ میدان جنگ کے اندر، حالانکہ میدان جنگ کے اندر مطالبے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے مطالبے تو مانتا ہے، میں بھی تجھے تیرے سامنے مطالبہ پیش کرتا ہوں، مان لے۔ اس نے سمجھا کہ منت چنت کرے گا۔ حضرت علی نے پہلا مطالبہ کیا، کہتے ہیں عمر ابن ود تیرا مقابلہ بہت سارے لوگوں سے ہوا ہوگا لیکن شیر خدا سے نہیں ہوا ہوگا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ واپس چلا جا۔ اس نے کہا نہیں جاتا ہوں۔ دوسرا مطالبہ، اچھا اگر تو مر گیا تو جہنم میں جائے گا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ۔ نہیں مانتا ہوں۔ اچھا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پھر گھوڑے سے نیچے اترا، میں بھی تیار ہوں، تو بھی تیار ہو جا۔ گھوڑے سے نیچے اترا، اپنی تلوار کو نکال کر گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ دیے، چاروں پاؤں کاٹ دیے۔ یہ اگلے بندے پر روب جمانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی میں واپس جانے کے لیے جس طرح وہ غالباً ٹیپو سلطان نے جلائی تھی کشتیاں کہ اب واپس میں نے نہیں جانا، چاروں پاؤں کاٹ دیے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اکیلکم بالسیف کیل السندرا۔ شعر پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے اور کہتے ہیں آجا مقابلے کے لیے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر بھی حضرت علی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میرے علی کو آج فتح یاب کر دے، میرے علی کو آج سرخرو کر دے۔ پہلا وار اس نے کیا، حضرت علی نے یوں ڈھال سامنے کی، ڈھال پر لگ گیا۔ دوسرا وار ابھی کرنے ہی والا تھا کہ حضرت علی بجلی کی تیزی کے ساتھ وار کو روک کر اس کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا۔ 100 جنگیں لڑنے والا جہنم میں چلا گیا۔ یہ ہے علی۔ میں نے کہا نا بدر کو دیکھ علی عظیم ہے، احد کے میدان کو دیکھ علی عظیم ہے، خیبر کی بہادریوں کو دیکھ علی عظیم ہے، خندق کے میدان کو دیکھ علی عظیم ہے، ارے حشر کے میدان کو دیکھ علی عظیم ہے۔ علی کی عظمت تجھے کیا بتاؤں، علی کی شان تجھے بتاؤں، علی کا مقام تجھے بتاؤں۔ اتنا بڑا انسان تھا، اپنے نبی کے پیروں پر چلنے والا تھا، جہاں جہاں نبی گزر گئے وہاں وہاں علی چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ بن گئے، آخری
زمانہ ہے خلافت کا. سواری پر سوار ہوئے, سوار ہوتے ہوتے تھوڑا سا مسکرا بھی رہے ہیں. پوچھنے والوں نے